اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ۔ الحمد للہ وحدہ سبحان اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس مقام تے ساری حاضری سارے محترم دینی رفیق میاں عبدل قادر صاحب دی محبت دا نتیجہ ہے۔ کسی دی ضد، ذاتیات یا مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں، بیان کرن دا مقصد صرف ہکو ہے کہ اللہ راضی ہو ونجے۔ تساں سارے دوستاں دی خدمت دے اندر بھی گزارش ہے کہ جتنی دیر تساں دوست میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے احباب نے دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ اللہ کریم نے اس آخری امت نو
دو ایسیاں بے مثال نعمتاں عطا کیتیاں جنہاں بے مثال دو نعمتاں تو پچھلیاں ساریاں امتاں محروم رہیاں. ماشاءاللہ. ہی کو انہاں وچوں بہت عظیم اور بے مثال نعمت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک. اور دوچی بے مثال نعمت جری اس آخری امت نو نصیب ہوئیے اس نعمت دا نام ہے اے قرآن مقدس. پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے انسانہ دی رہنمائی واسطے بھیجے سارے انبیاء کرام اعلیٰ ترین شان دے باوجود آمنہ دلال دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پچھلیاں ساری آسمانی کتاباں رل کے بھی اللہ کریم دے اس آخری کلام دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی. آؤ سنو. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم سبحان اللہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. سبحان اللہ. آیت نمبر 174 سورت دنا سورت النساء 6واں پارا. انہاں دوہاں نعمتاں دا ذکر اس مقام وچ. ساری کائنات دے انسانوں تھوڑے پروردگار دی طرفوں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم دی رحمت تے قدرت دی بہت بڑی دلیل بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. جو مقام اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے ہیں سارے انبیاء کرام مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. شان بھی سب تو اعلیٰ تے اچھی اللہ عطا کی تھی کیویں. اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء. رب العالمین فرمائیں قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 69 سورت الانبیاء. ہن میں شان دا فرق سناون لگا. آپ دی اعلیٰ شان کیویں ہے پچھلے انبیاء کرام تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس اتار کے ظالم لوگ بھا دے اندر سٹن واسطے تیار تھی گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوایا ویسی کیونکہ اللہ کریم دے رستے وچ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتارا گیا. پورا مہینہ آگ جلائی گئی شعلے آسمان نال گلا پہ کرے نن بھا دے. اس حالت وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ جبرائیل فرشتہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جبرائیل دے 600 پر بنائیں تے جبرائیل فرشتے دے اللہ نے 100 بازو بنائیں. حدیث پاک ہی چاہے سانو شک کرن دی اس واسطے گنجائش نہیں کہ کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکتی.
600 پر وکھرے تے 100 باہواں تے بازو تے آیا بھی اللہ کریم دی اجازت نالے 16واں پارا سورت دا نام ہے سورت مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک آخری 17 صفحے دی آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارا جتنے دونی اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے جبریل فرشتے نے عرض کی تھی حضرت اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کرو ہن بات سامنے بلدی پئیے ضرورت ہے کہ اگنو بجھایا ونجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جان بچ ونجیا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے جبریل جرے پاسوں آئے پچھو تے والبن فلا حاجت لی لیک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کرنی میں سبق روک چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سونا میں لگا درمیان ویچ آپ نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تبایونی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے تو میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بیعت کیوں نہیں کریں دا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت قد بایعتک میں تو دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی تھی ہوئی ہے آپ نے دوسری بار فرمایا تیسری بار حضرت میں تو بیعت کی تھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ہاتھ مبارک دے بیعت کر ساری زندگی اپنی کوئی حاجت اللہ تو بغیر کہدے سامنے پیش نہ کرے سے حضرت بیعت کرے نا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیعت چکی دی صحابہ گرام بیان کرے نے لشکر ویدہ بھی آئی مجاہدین دا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نالن تے گھوڑے نو مارن والا چابک تلے ڈھے پیا نے گھوڑا روکا نے تلے اترے نا تے گھوڑے نو مارا چابک تے چمک چاہ کے دوبارہ گھوڑے دے سوار تھین نال علیہ ساتھی بیان کرن لگے حضرت چاہ اساں توانو چابک چاہ کے دے چھڑے دے آپ کیوں تکلیف کی تھی نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماون لگے اس واسطے میں توانو نہیں آکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے میں بیعت کی تھی ہوئی ساری زندگی اپنی حاجت ضرورت اللہ تو بغیر کہدے سامنے بیان نہ کرے سان یقین تا ہویا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پچھو تے والون جبریل آکھنے لگا حضرت چلو میرے سامنے اپنی ضرورت بیان نہیں کریں دے اپنی ضرورت میں نو سوچا میں اللہ دے سامنے ون کے بیان چا کرے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پچھو تے والون جبرائیل اللہ دے سامنے اپنی حاجت دے ضرورت بیان کرن واسطے میں ابراہیم علیہ السلام نو تیرے واسطے وسیلے نہیں لوڑ نہیں آپ کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے لفظین اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی دی اللہ آسمان تے تو کلے تے زمین تے تینو منن والا میں ابراہیم علیہ السلام کلا ہاں اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرن والا اس وقت زمین تے اور کوئی نہیں جبریل پچھو دے والوان اس مشکل دے پریشانی ویچ میں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی ذات کافی ہے جبریل تا گیا دین جھگڑے دا نا نہیں دین تا پیار دا نا ہے قربانی کرے نے ہر سال جس ویلے بندہ قربانی دا جانور ذبح کرن لگے ایک منٹ سوچے
کیوں قربانی کریں دے پہ ہیں؟ صحابہ کرام یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیتا ہے، حضرت قربانی دا کیا مطلب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے، لیکن قربانی والا عمل قبول تا بندے دا تھیمڑ ہے جو عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہویا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اس مشکل دے پریشانی دے عالم وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل جائیں فرشتوں بھی واسطہ وسیلہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ اللہ کریم دے سامنے دعا کی دیئے، اللہ تو مہربانی کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ دی طرفوں اعلان آ گیا قرآن، رب العالمین فرمائیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آیت نمبر 69۔ اساں بھی آگ نال گلاں شروع کر دیتیاں، آگ نے عرض کی دی جی رب، اور رب کائنات نے فرمایا طاقت صداقت دا مقابلہ ہی، ایک پاسو نمرود ظالم بادشاہ دی طاقت ہے، دوجے پاسو کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقت ہے۔ اللہ میں کیرا کم کراں؟ اللہ فرمایا کونی بردا ٹھڈی تھی ون۔ سبحان اللہ، پڑھے لکھے ساتھیو جملے تے غور کرنا ہے، ماشاءاللہ، بوجھ نہیں ونجنا۔ واہ، دشمنوں نو شولے نظراں دے پے اومن، آگ پھڑک دی پئیے، لیکن ساڑا نالی تاثیر میں اللہ تیرے دو کھسن لگا، ساڑنا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلاونا نہیں۔ اللہ کتنی ٹھڈی بڑھنا ہے، اللہ فرمایا وَسَلَامًا، اتنی ٹھڈی بھی نہ بنے جو میرے خلیل نو سردی دی تکلیم محسوس تھی من لگ بنگے، ٹھڈا اتنا بڑھنا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت برداشت کرے۔ ظالمہ جرولے سٹے اگ دے شولاں وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود نو آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ، بڑی شان ہے، گلزار تے باغ بنی پئیے، باہر نہ کوئی شولے نظر آدے پین، اندر گلزار تے باغ ہے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام برحق، لیکن جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر مہمان آ گئے، کھانا کھوایا نے، دسترخوان والا کپڑا میلا تھی گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خادمہ فرمایا ہے دسترخوان والا میلا کپڑا ولیٹ کے تنور دی بھا دے اندر جا سٹ۔ مہمان حیران تھی گئے، حضرت اس کپڑے دے اساں کھانا کھا دے تو ساں اگ دے اندر سڑے دے پے ہو، یہ تو نفرت ہی گویا کہ۔ حضرت انس مسکران دے پین، خاتمہ نے کپڑا لپیٹ کے تنور دی بھان دے اندر جو سٹے، تھوڑی دیر بعد حضرت انس فرمایا خاتمہ کپڑے دا پتہ کر، بلدے ہوئے شولاں میں جو جس ویلے کپڑے نو کٹھا گیا ہے اللہ نے ایک دھاگا بھی نہیں سڑن دیتا۔ یہ کیا؟ مہمان حیران تھی گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے مہمانو، ایک دیوار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے غریب خانے دے تشریف گھنے آن، آپ نے کھانا کھاندا ہے، کھانا کھاون تو بعد اسے کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف کیتے ہنے تے جڑن دے حضور سائیں دے ہاتھ مبارک اس کپڑے نو لگ گئے، کپڑا میلا تھی ونجے میں نو پانی نال دھومن دی ضرورت ہی نہیں راندھی، میلے کپڑے نو آگ دے شولاں دے اندر سڑوا چھڑے نا، اللہ شیشے دو دے آدھا صاف کرنگے والا دے دے۔ اس شان دا مقابلہ کون کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم نبھانے نہیں جلایا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام کہ آپ دے جسم مبارک دا ہاتھ جیرے کپڑے نال لگ گیا ہے، اس کپڑے نو ہی بھا ساڑن تو انکار کر چھوڑے۔ یہ کوئی معمولی نسبت ہے؟ میں ہن سارے دوستان دی منت کرے نا حضور دا نام مبارک میں چاون لگا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آگ سو
میں دعا کرے سا اے زمین توڑے میرے حق کی گواہ بن ونجے دہاڑے قیامت حضور دی شفاعت نصیب تھی ونجے خوب نام محمد ایک باری اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک کپڑے نو لگی ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آپ دی شان دا مقابلہ کون پیغمبر کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے 16واں پارہ سورت نا سورت مریم یہ میں سورت مریم کھولی ہوئی یہ حوالہ سنے فرمایا فاتت بھی قومہا تحملوہ یہ حوالہ ہے حضرت مریم یہ آیت نمبر 27 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ مریم صدیقہ اپنے معصوم بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہتھاں دے چاہ کے قوم دے سامنے آ گئی ساری قوم دیاں چیخاں نکل گئی آنکھن لگے یا مریم لقد جیت شیئن فریا ایک کیرا غلط کم کر گیا وڑی تیری دا شادی بھی نہیں تھی بغیر شادی دے پتر کی میں پیدا تھی گئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیا تیرا بھائی ہارون بھی نیک یہ ہارون حضرت بی بی مریم دا بھائی آئی حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے اس دا نامی والدین نے ہارون رکھا ہے ہارون تیرا بھائی بھی نیک ابا بھی نیک اماں بھی نیک اولاد تے اثر ہوں دے یا والدہ یا والدہ دا ابا بھی اچھے کردار علا والدہ بھی سونے کردار علی تو کی میں غلط نکل پائیں شادی تو بغیر پتر فاشارت الیہ حضرت مریم نے بچے دو اشارہ کیتے ہیں جری گل بات کرنی نے بچے نال کر گھنو واہ بھائی واہ ایک بغیر شادی دے پتر اشارے جو بچے نال گل پہلے دن دا بچے قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیا کوملیا کھن لگے مریم بھلا دودھ پیمن والا معصوم بچہ پہلے دن دا کی میں گل کر سکدے سارے نال اسا کیویں گل کرا اس نال جس ویلے قوم والے حیران تھے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال پہلے دن نے معصوم عیسیٰ علیہ السلام نو اماں دی گواہی واسطے بلوا دیتا عیسیٰ علیہ السلام بول پہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا قوم لیو میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا خاص بندہ ہاں اللہ میں نو کتاب بھی دیونی ہے وڈا ہو سا میرے سر تے نبوت دا تاج بھی سجاونا قوم حیران تھی گئی اشارہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن دے بچے ہن اماں دی جھولے بھی جو بولے بڑی شان دے مقام ہے اللہ اپنی قدرت نال بلوایا ہے بڑا کمال لیکن بھی روح تا موجود ہے جسم وچ بولے صحیح کمال ہے پل روح تا بھی چاہیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے
لکڑی دا ممبر تیار کر کے رکھا گیا مسجد نبوی شریف وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے دا خطبہ خجی دے سکے مٹھ نال ٹیک لا کے ارشاد فرمینے ہن. لکڑی دا ممبر تیار ہون تو بعد جمعے دے خطبے واسطے آپ لکڑی دے ممبر دے تشریف فرمات ہیں. جس ویلے خطبہ دیونا شروع کیتا نے ساحت نخلتو سیاہ السبی رواہ البخاری. بخاری شریف لفظی نا ایمیں رومن دی آواز آمن لگ گئی ہے جی میں معصوم بچے رونے انہیں. ایک اور رودا پہ اللہ او تا بچے دے رومن دی آواز کھجور دے سکے مٹھ وچوں دی پئی آئی جس نال ٹیک لا کے حضور جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمینے آن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی وچ کھجور دا سکا مٹھ رنا جس وچ روح آئی بھی کوئی نہیں. وہی بڑا کمال ہے بچے دا بولنا پہلے دن دا بچہ پر اس کمال دا مقابلہ کون کرے روح وچ نہیں تے رومن دی آواز آنیاں پئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف نو تلے اترے کھجور دے سکے مٹھ نو سینے نال لائے. ایک معمولی سینے ہے. افسوس تو میں نو ہونا ہے کہ میں بیان کر کے ٹر ونیاں تے کندیاں دے دوست آکھیں مولی صاحب نبی پاک کو نہیں منے دا. ایدہ کیا حال ہے میں تو دعائی کر سکتا ود ہدایت دی. سینے نال لائے ہے مولا یونس صاحب عقیدہ ساڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ بھی بے مثال آمنہ دلال دا پسینہ بھی بے مثال حضور سائن دا مدینہ بھی بے مثال. نہ سینے دی شان دا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نہ پسینے دے مقام دا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نہ مدینے دی عظمت دا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے. انہیں ایک کی چھوٹی چھوٹی مثال سنائی بنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے نا حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ دا گھرے نیندر دے عالمی آپ دی پیشانی تو پسینے دے قطرے تلے ڈھامن لگے. بی بی سلیم شیشی وچ پسینے دے قطرے آپ دے جمع کرن لگ گئے. حضور سائیں دی اکھ مبارک کھل گئی. فرمایا یا سلیم ما تسنین کے پئی کرینی. حضرت سلیم جواب دیتے حضرت حاضا ارکوک نجلہو فی تیبنا وہو تیب التیب. اے توڑے پسینے دے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو دے اندر ملا چھوڑے ساں تے جیری خوشبو وچ توڑے پسینے دے قطرے مل ونجنا ساری کائنات دیاں اللہ تو اللہ خوشبو مل کے توڑے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. پسینہ بھی شان والا حضور دا سینہ بھی شان والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینیاں وَذَاتُ یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمینیاں جیری دیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھئیے میں آپ دے سینے دے حد رکھے. فرمینیاں مرد بھی جمعون کئی ہفتے دے جمعے گزر گئے. اس ہاتھ نال کھانا بھی کھان دی رہیاں وضو بھی کریں دی رہیاں. کئی ہفتے گزرن دے باوجود آپ دے سینے دے جمعے حد رکھائی. اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا. سینہ ہی بے مثال پسینہ ہی بے مثال مدینہ ہی بے مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرے بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر ہوئی کن تو شفیع اللہ یوم القیامہ. ایماندار بندہ مدینہ شریف فوت تھی ہے دیہاڑے قیامت دے میں آمنہ دلالوں بندے دا سفارشی بن کے کھڑو سا اللہ دے دربار ویچ. مدینہ مدینہ ہے. مثال سنے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمان چار بڑے امام ان سارے فقہ دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمان ہے مدینہ طیبہ وچ ایک بندے چاکھا مدینہ شریف دی مٹی خراب ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوہ دیتا اس نے اتری کوڑے مارو چم پٹ کھنو اس دا کوڑے نال قید کر دے اس نے قید خانے چ.
جتنے دونی سچے دل نال توبہ نہ کرے انہوں باہر نہیں کرنا. آکھن لگے سنن والے حضرت ایدی سخت سزا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ آنکھا سا مدینہ شریف دی مٹی خراب ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا جیری مٹی نال حضور پاک دے قدم مبارک لگے ہوئے نا او مٹی خراب کیویں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان سینہ لایا کھجور دے سکے مڑ نال اللہ. تھپکیاں دیتیاں. یہ کوئی معمولی نسبت نہیں. جرا کھجور دا سکا مٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نال لگی ہے. آج بھی ریاض الجنہ دے اندر اس جاتے ستون استون حنانا اسی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھپکیاں دیتیاں چپ کروایا. جی میں رومن والے بچے نو میں چپ کرویں دی ہوندی ہے. ساری دنیا دی آلہ دوالا کھجوران دے درخت جمع کرو آپ دے سینے نال لگن والے کھجور دے سکے مڑ دی شان نہ مقابلہ ساری دنیا دیاں کھجوران نہیں کر سکدیاں. بے شک المیہ ہے نفس آرے دور دا کھجور دا تنہ حضور دے سینے نال لگ گئی ہے او تا شان پا گئے. تے جرے صحابہ کرام 23 سال حضور دے نال رہن انہاں دا کوئی مقام نہیں. سبحان اللہ. عجب نصیب انہاں دے لوگو جرے سنگت رسول دی رلے بو بکر عمر عثمان ولی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑیے جائیں فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن یو رب دا ویکھ فضلے. سارے انبیاء کرام میں جو شان آپ دا اللہ اے نعمت اللہ کہے امت نو نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک علی نعمت آخری امت نو نصیب ہوئی ہے. ماشاءاللہ. نمبر 2 ساری آسمانی کتاباں جمع کرو. یہ قرآن پاک علی نعمت اللہ نے آخری امت نو عطا کی دیئے. اے نعمت بھی اللہ کریم نے پچھلی کہیں امت نو نصیب نہیں کی تھی. 14واں پارہ سورت دنا سورت الحجر. یہ میرے سامنے 14واں پارہ کھلا ہویا ہے. پہلے صفحے دا حوالہ پیش کرنے لگا. آیت نمبر 9 فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر قرآن پاک نو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ تے اس قرآن پاک دیاں حفاظتاں کرنے والا بھی میں اللہ. سبحان اللہ سبحان. میں سندھ بلوچستان میں نا بیانات واسطے سکھ تے ہندو بھی آندن سارا بیان سنن چوکاں تے. ماشاءاللہ. کسے غیر مسلم کول کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں. عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتے ساری آسمانی کتاب انجیل محفوظ ہے. یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے ساری آسمانی کتاب تورات محفوظ ہے. کوئی غیر مذہب اپنی آسمانی کتاب دے بارے دعویٰ نہیں کر سکتا محفوظ ہو مندا. یہ صرف مسلمان ہیں نا. چھوٹا بچہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے. 1450 سال ہو چکے نا قرآن پاک دی زیر زبر دے نقطے دے اندر ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی. قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ناروے دے اندر قرآن پاک جلاون دی جسارت کیتی گئی. ساری دنیا دے مسلمانہ احتجاج کیتا تے غیر مسلم کے سمجھتے ہیں قرآن نو جلا کے جرا قرآن سینے جو محفوظ ہے اس نو ختم کر سکتے ہیں. مامون الرشید کم از کم 1350 سال پہلے حکمران گزرے مسلمان امیر المومنین ایک بندہ آیا دربارچ بڑا عالم فاضل. مامون الرشید آکھن لگا تیرا مذہب کیا ہے کہ میں یہودی ہاں مسلمان تھی ونیا بڑا تو عالم فاضل. اسا کہ نہیں. مامون الرشید آکھن لگا اتنا تینوں مال تے خزانہ دے ساں صدن امیر المومنین اپنے کول رہا خزانہ میں یہودیت نہ چھوڑ سکتا. چلا گیا ہے. کچھ مدت بعد وہ یہودی آیا ہے دربار دے اندر داخل ہویا ہے تے اچھی آواز نال آکھن لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مامون الرشید حیران تھی گئے مسلمان تھی گئے کہ جیا کیویں
میرے تو زیادہ کہ آفر کی تھی یہ مال دی خزانے دیکھے نہیں وجہ وہ بندہ کھنگا امیر المومنین میں کاتباں میں 3 نسخے تیار کی تے انجیل شریف دے جری عیسیٰ علیہ السلام دے نادل ہوئی آئی کچھ گلاں انجیل شریف میں آپو بھی لکھ چھوڑیاں 3 نسخے چاہ کے عیسائیاں دے محلے دے کالونی دے اندر چلا گیا عیسائیوں میں تورات شریف دے 3 نسخے لکھے نا اس ویلے تک کتابت ہاتھ نہ لاؤں دی ہن تا چھپائی دا دور آ گئے کوئی ہے گھننا نہ لا عیسائی جمع ہو گئے سنو چیک کرا آسمانی کتاب انجیل شریف چیک کی تھی منگی قیمت دے گے نسخے گھن کی دین پتہ نہیں چلا عیسائیاں نو کہ آپ وہ گلہ میں لکھ چھوڑی نا آسمانی کتاب 3 نسخے میں تورات شریف دے تیار کیتے کچھ گلاں تورات شریف دیاں کچھ گلاں اپنیاں نسخے 3 گھن گیا یہودیاں دے محلے وچ میں تورات شریف بیچنا چاہنا نسخے 3 لکھے میں ہے کوئی گھننا نہ لا یہودی اکٹھے ہو گئے چیک کیتے انہاں نسخے قیمت منگی دے گے مول گھن کی دے وہ آکھن لگا میں 3 نسخے قرآن پاک دے بھی لکھے 2-4 آیات قرآن پاک دیاں تے کچھ آپو عربی عبارتاں جمع لکھیاں 3 نسخے تیار کر گئے مسلمانہ دے محلے پہنچا میں قرآن پاک دے نسخے لکھن کوئی گھننا نہ لا آ گئے مسلمان چیک کرا جس ویلے چیک کرن لگے تو کون ہے بھائی میں گھبرا گیا تیور بدل گئے مسلمانہ دے ایک کی تھی بھائی میں کہ کی ہویا ہے خوف زدہ تھی گیا مسلمانہ دے تیور میں بدلے ہوئے ڈٹھے اتنے اللہ کریم دی کتاب آپو کیوں گلنا لکھ چھوڑیاں عربی زبان کچھ قرآن پاک دی آیات کچھ اپنی عربی دیاں گلاں میں ڈر کے مسلمانہ دے سوال کیتے تو پتہ کیویں چل گیا ہے مسلمان آکھن لگے قرآن پاک دی آیات دے اندر ہیرا پھیری کرنا لیا تو این کتاب زہری دے اندر تک ہیرا پھیری کر سکتے ہیں تعریف کر سکتے ہیں اس قرآن پاک کی تبدیلی کیویں کرے سے جیرا قرآن مسلمانہ دے سینے دے اندر محفوظ ہے میں سمجھ گیا یہ اللہ دی سچی آخری کتاب ہے اس دے اندر تبدیلی کوئی بھی نہیں کر سکتا بالفرد اگر قرآن پاک دا اے وجود دنیا دے باقی بھی نہ راوے غیر مسلم سارے قرآن پاک دے نسخے معاذ اللہ ختم کر چھوڑیں سینے آلے محفوظ قرآن نو ختم کون کر سکتا ہے چھوٹا بچہ 4.5 سال عمر ہے وہ کنڈ دے اندر بیان تو پہلے اس تلاوت کی تھی دے والد صاحب آکھا میں نو حضرت قرآن دا حافظ دے جتھوں مرضی ہوئے قرآن سن گھنو 4.5 سال میں حیران ہو گیا کیویں والد آکھن لگا دی اماں قرآن دی حافظ ہے جب 2.5-3 سال عمر تھا یہ اماں نے دنیا دیاں گلنا یاد نہیں کرائیاں قرآن دی آیات یاد کرانے شروع کر دیتیاں 4.5-5 سال عمر ہوئیے سارے قرآن دے 3 سپارے اللہ معصوم بچے دے سینے جو محفوظ کر چھوڑیں نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں المیہ ہے کہ ایسا قرآن دی قدر نہیں کی تھی ایک دور آئی بندہ رستے چو گزرے ہاں گھنا چو تلاوت دی آواز آنی ہن آج بندہ گزر دے گھنا چو گانے بجاڑے دی آواز آنی ہن پہین رحمت کی میں آوے یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت دنائے بنی اسرائیل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ حوالہ قرآن پاک دا دوستانوں پیش کرن لگا آیت نمبر 82 میں انگلی رکھی ہوئی ہے میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل بیاں کرے نا جرا قرآن بیماریاں واسطے شفا بھی بن کے آیا ہے ایمانداراں واسطے قرآن رحمت بن کے آیا ہے گھر گھر جھگڑے آج گھر گھر فساد ہے ابا گل کرے پتر آدھ ہے کہ بندے نو گل کرن دے ابا ان بندہ ہی نہیں اما گل کرے پتر آدھ ہے کتی بھونک نہیں یہ کیوں حالات بن گئے ہیں اللہ دے قرآن پاک نال تعلق چھوڑا سے نتیجے اللہ ماحول سا کو اکھیاں نال اس دوری دکھا دیتا ہے ہائے ہائے بھرا بھرا دے خون دا پیاس ہے برادری ایک دوسرے نو ویکھ نہیں سکدی
لوگ برادریاں چاہیے ودن، برادری چنگی شے ہوندی تا اللہ دی نہ ہوئے آ. اللہ چپ کر بیٹھو، اے جملہ نہیں سمجھا دوستاں. برادریاں لوگ چاہیے ودن، برادری چنگی شے ہوندی تا اللہ دی نہ ہوئے آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف یہ حدیث ہے، ادھی رات دا ٹائم میں قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے تہجد دی نماز وچ. نال گھوڑا بدا کھلوتا ہنے، پینگے وچ معصوم بچہ بھی لیٹا پیا ہنے، یحییٰ اوندا نام رکھا ہنے. تے جڑے سورۃ الکاف دی تلاوت کرن لگے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، گھوڑے نے زمین تے بے قرار ہو کے پیر مارنے شروع کر دیتے. حضرت اسید پریشان تھی گئے، گھوڑے دے نال پینگا پیے وچ معصوم بچہ لیٹا پے، متا گھوڑے دا پیر لگے، پوچھ لگے، پینگوڑا تلے نہ بن لگے، بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے. حضرت اسید تلاوت روکیے چا، گھوڑا آرام نال کھلو گیا. دوسری بار تلاوت شروع کی تھی نے، ود گھوڑا بے چین ہو گئے، زمین تے پیر مارن لگی ہے. یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ وقت تلاوت روکی نے چا، تیسری بار شروع کی تھی نے، گھوڑا بے قرار. حضرت اسید روکے چا تلاوت، جلدی جلدی پوری کر کے نماز سلام چا پھیرا نے. سر دے اتے بدل چٹا نظر آیا نے، وی چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان. آؤ جی، بدل ہی تا پانی ہوندہ ہے، دیواں دے اندر تا اگ تے بھاؤں دیئے، ایک ہی میں جوڑے. حضرت اسید حیران، حدیث پاک بھی چاہے، بدل آنن فانن چراغ آنن فانن، آسمان آلے پاسے اٹھی من لگ گئے، آسمان جمن کے بدل تے دیوے تے چراغ غیب تھی گئے. سویر تھئیے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے تے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. جو ہوتا ہے عاشق وہ چاہتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. حضرت میں حاضر ہوں، کی گل ہے؟ 3 دفعہ معاملہ پیش آئے، میں تلاوت کرے نہ ہم، گھوڑا بے چین ہوئے دا ہائی، زمین تے پیر مرے دا ہائی، نال بچہ ستا پیا ہی، میں نو چنتا لگی ہے، پتا گھوڑے دا پیر لگے، پینگا تلے نہ من لگے، بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے. حضرت 3 دفعہ معاملہ پیش آئے، میں جلدی جلدی نماز پوری کی دیئے، سلام چا پھیرے، سر دے اتے میں نو بدل نظر آئے، وجدی وے ہن آسمان جوان کے غیب تھی گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سعید، رواہ البخاری. آپ نے فرمایا حضرت اسید تلاوت نہ بھی روکنی، پڑھدا رہویں ہا، تلاوت جاری رکھیں ہا. اے بدل تے دیوے کوئی نن، اے تا اللہ دی رحمت علیہ فرشتے ہن، تیری زبان چو قرآن سنانے ہن. اگر دو فجر تک قرآن دی تلاوت جاری رکھیں دا تا مدینے شریف دے رامن والے سارے لوگاں فرشتہ دا دیدار ہو ونجے ہا. المیہ ہے کہ آج قرآن دی قدر نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق چاہیے، میری بچی جوان تھی، شادی دے ٹائم بچی نو ٹورے دے ویلے ڈا جی ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں، یہ بچی نو ڈا جی ساری دنیا دا مال تے خزانہ میں نہ دیتا، میری بیوی نو طلاق. بچی جوان ہو گئی، رشتہ تے تھی گیا، بچی نو جس ویلے شادی دی دیوار رخصت کرن دا ویلا ہے، ابا پریشان تھی گیا، میں تا طلاق چاہیے ہوئیے، غریب آدمی ہاں، ساری دنیا دا مال تے خزانہ بچی نو نہ دے سکتا ڈانجے تا بیوی نو طلاق ہوئے سی. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا ہے، حال مال مومن. امام صاحب فرمایا کہ آکھے بندے نے آکھے جی ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سا ڈانجے بچی نو نہ دیتا دا بیوی نو طلاق. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے نو آنکھو غریب پریشان نہ تھی، بچی نو شادی علی دیوار ٹورے دے ویلے ڈانجی اللہ دا قرآن چلے، سمجھے ساری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے. قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے. قدر پھلاں دا بل بل جانے جری راندھی وچ بہاراں،
قدر قرآن دائے کے جانن یہ رچھے وچ مرداراں دوہے نعمتاں بے مثالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود پاک رب العالمین دا کلام پاک اللہ قدر کھن دی توفیق عطا فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میاں سے واسے دعا گو ہاں عبدالقادر صاحب واسے یہ زمین دہاڑے قیامت دے انشاءاللہ تساں دوستاں دے حق وچ علماء کرام دے حق وچ میں گنہگار دے حق وچ میاں صاحب دے حق وچ گواہی دے سی اتھا اللہ دا قرآن بیان ہویا ہائی آمنہ دلال دا سچا فرمان بیان ہویا ہائی قرآن دے لفظن یوم ازن تحدث و اخبارہا زمین بولنے تے گواہی دے ونیس رب العالمین یہ الفاظ قبول فرماوے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک